جو کل جوید نے اور میں نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، اس کانٹیکسٹ میں اس کا وہ بیان منظر عام پر لایا گیا ہے. اور ابھی جب میں جوید کو بولنے کے لیے دوں گا مائکس، تو وہ قوم کو بتائیں گے کہ یہ بیان ریکارڈ کیسے کیا گیا تھا، کن حالات میں کیا گیا تھا. اور لیکن اس سے پہلے میں میڈیا کی وساطت سے ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ چند روز قبل میں 2 دن کے لیے کاروباری مصروفیات کے لیے ملک سے باہر گیا، تو کچھ چینلز نے ایک تاثر دیا جی عثمان ڈار جو کہ عمران خان کا فرنٹ مین ہے اربوں روپے لے کے ملک سے فرار ہو گیا. عثمان ڈار ملک سے بھاگ گیا ہے، اینٹی کرپشن والے عثمان ڈار کو ڈھونڈ رہے ہیں اور عثمان ڈار کو بلا رہے تھے، تو عثمان ڈار تو پاکستان سے فرار ہو گیا. تو پہلا تو آج میں امید کرتا ہوں اور سوال اٹھاتا ہوں ان میڈیا چینل سے کہ کم از کم یہ ضرور رپورٹ کریں کہ آج عثمان ڈار پاکستان میں بیٹھا ہے. کل عثمان ڈار اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا تھا، کل بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، انشاءاللہ تعالی آج بھی اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور اپنے جسم کے آخری خون کے قطرے تک اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، ملک چھوڑ کے نہیں بھاگوں گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ گواہی ہے کہ میں پاکستان سے باہر گیا، پاکستان میں واپس آیا، میرے اوپر جو جعلی مقدمات بنائے گئے ہیں جو جوید نے کل بھی قوم کو بتائے اور ابھی بھی یہ بتائیں گے، میں ان سے بھاگ نہیں رہا ہوں. موقع تھا، ملک سے باہر تھا، اگر ڈاکے ڈالے تھے، کرپشن کی تھی، کمیشنیں لی تھی، تو میرے پاس تو بڑا اچھا موقع تھا، میں پاکستان ہی نہ آتا. میں اسی طرح پاکستان میں واپس نہ آتا پاکستانیوں جس طرح سے 3 سال پہلے مریم نواز کا باپ میاں نواز شریف دوائی لینے گیا تھا لندن، 3 سال سے اشتہاری واپس نہیں آیا. اسے کہتے ہیں ملک چھوڑ کے بھاگنا، اسے کہتے ہیں فرار ہونا. انشاءاللہ تعالی میری ٹریننگ میرے لیڈر عمران خان نے کی ہے، عثمان ڈار کبھی ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے گا اور ان مقدمات کا ہر سطح پہ انشاءاللہ تعالی سامنا کروں گا. اب میں جوید کو چاہوں گا کہ وہ میڈیا کے سامنے رکھے، چونکہ آج اس ملک میں پولرائزیشن، پرسیپشن، نیریٹو اور جھوٹا بیانیہ اس طرح بنایا اور چلایا جا رہا ہے کہ جوید کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر جان کر یہ قرآن پاک اس سے بڑی اور مقدس کتاب بطور مسلمان ہمارے لیے نہیں ہے، تو آج یہ اس کو سامنے رکھ کے بات کرے گا قوم کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. اور یہ جو میرے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے کہ یہ میرا پی اے ہے یا اس نے 50 لاکھ روپے میرے بڑے بھائی کو کمیشن لے کے دی تھی، اور تیسری چیز کہ یہ اس کا بیان کن حالات میں ریکارڈ کیا گیا، یہ تینوں چیزیں قرآن پاک سامنے رکھ کے آپ میڈیا کی وساطت سے قوم کو بتائے گا. جوید بولیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، سب سے پہلے تو یہ میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہوں، نہ تو میں عثمان ڈار کا پی اے ہوں اور نہ میرا کوئی ٹھیکیدار سے کوئی معاملہ تھا، نہ میں نے کسی ٹھیکیدار سے آج تک پیسے لیے ہیں جن کے جو بیان جو چلا رہے ہیں یہ میڈیا والے کہ یہ میں نے 50 لاکھ روپیہ لے کے احمد ڈار صاحب کو دیا ہے. تو نہ تو میں نے کسی کو ان کانٹریکٹوں سے کبھی رابطہ کیا اور نہ میں نے ان سے کبھی پیسے لیے اور نہ میں نے پیسے لے کر احمد ڈار صاحب کو دیے. اور دوسرا جو بیان چلایا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ میں ایجوکیشن دفتر میں جاتا ہوں تنخواہ اپلائی کرنے میں، ادھر سے 8-10 پولیس والے آتے ہیں، مجھے میرے آگے آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں، اوپر کپڑا ڈالتے ہیں جیسے میں کوئی دہشت گرد ہوں، میں نے بہت بڑے کوئی جرم کیے ہیں. اس طرح مجھے اریسٹ کرتے ہیں، ادھر سے مجھے اٹھاتے ہیں، وہ ایک پرائیویٹ گاڑی میں ڈالتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا، میرے آنکھوں کی آپ پر پٹی بندھی ہوتی ہے، سر پہ کپڑا ڈلا ہوتا ہے، وہ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں کدھر نہیں لے کے جا رہے. وہ جاتے ایک کمرہ فرش پہ لٹا دیتے ہیں، 8-10 بندے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے عثمان ڈار کو کتنے پیسے دیے ہیں چوکیدار کی نوکری لینے کے لیے. میں کہتا نہیں، میں نے کوئی پیسہ نہیں دیا، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. مارتے ہیں پیٹتے ہیں. پھر ادھر سے
करीबन कोई आधा पौना घंटा गुजरता है, फिर ऊपर से मुझे सीढ़ियाँ चढ़वाते हैं, किसी और कमरे में लेके जाते हैं, उधर जाके मारते हैं, फिर मेरे हाथ बांधते हैं, नीचे कुर्सी से निकलते ऊपर टांग देते हैं, कभी उल्टा कभी सीधा। जब ये मैं फिर भी नहीं मानता, फिर मेरे जिस्म के नाजुक हिस्सों से ईंट बांधी जाती है, और नहीं मानता तो नंगा करके उधर फर्श पे लटाते, बैठे रहो इधर, मानो कि तुमने उस्मान डार को, अहमद डार को पैसे लेकर दिए हैं, ये मानो तुम। मैं कहता मैंने नहीं लिए पैसे, ना मैंने आज तक, ना उतना मेरा इनके साथ तल्लक है, ना कुछ है, नहीं, अब मानो कि तुमने ये पैसे लेकर दिए हैं। फिर जब नहीं मानता, मुझे उधर ऐसे बांधते हैं जैसे किसी को, कुत्ते को नहीं बांधते, उधर मेरे हाथ, एक हाथ में हथकड़ी लगी होती है, मुझे बेड के साथ बांध दिया जाता है, उधर ना कोई चीज है, फर्श है ऊपर, ऐसे ही मैंने तकरीबन 2 दिन ये मेरे ऊपर टॉर्चर करते रहे ऐसे ही। फिर ये कहते हैं कि आपकी बीवी को उठा के, कहता है पुलिस वाला, जाओ एक डाला भेजो और उधर से जाके इसकी बीवी और बच्चों को उठाओ, उसको लाकर नंगा करो। अगर कोई भी इंसान, ये पाकिस्तान, ये माशरा है कि मैं ऐसे कोई मैंने भी उधर में जब ये इन्होंने मुझे कहा कि आपकी बीवी को उठाएंगे, बच्चों को उठाएंगे, उसको बरहना करके उसको वीडियो बनाएंगे, तो मैं उधर टूटा, मैंने कहा मुझे बताओ अब मैंने करना क्या है। फिर उन्होंने क्या, आप अच्छा किया आपने, ठीक। फिर उधर कहते हैं जी ऐसे ऐसे बोलो, ये पूरा एक दिन इन्होंने लगाया मुझे, ये जो बयान मेरा 164 का इन्होंने लिया, ये रिकॉर्ड रटाने में, इधर करो, ऐसे ऐसे कहो, ऐसे ऐसे कहो, ऐसे ऐसे कहो। फिर ये जो बयान रिकॉर्ड हुआ है, ये बयान रिकॉर्ड हुआ है मेरे वॉशरूम में, ये बयान मेरा एक वॉशरूम में होता है। मेरे ऊपर ये एक नेकी करते हैं, मुझ पे ऊपर तशद्दद करके, बाद में एक बंदा आता है, वो गर्म पानी लेके आता है, मुझे नहाता है, नहा के मेरी शेव शूव करवा के फिर मेरे वॉशरूम में मेरा ये बयान रिकॉर्ड करते हैं। ये है असल हकीकत, ये बयान जो इन्होंने लिया वो मेरे साथ। बाद में उसे मुझे जेल में डलवा दी। देखिए, अब मैं मीडिया की वसातत से कौम के सामने 2-3 मैं सवाल रखना चाहता हूं। एक तो मैं खुद इस मुकद्दस किताब पे हाथ रख के जो भी मीडिया की वसातत से इस कौम से आज कहूंगा, सच कहूंगा, ताकि मैंने पहले भी कहा, आज हालात इस मुल्क में ऐसे हो गए हैं कि हमें कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कसम देनी पड़ रही है। ये कभी मेरा पीए नहीं था, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक वर्कर था, ग्रेड 4 की नौकरी मिल गई है, उठा लेते हैं चौकीदार को सिर्फ इसलिए कि एक उस्मान डार को फिक्स करना है। उस्मान डार को क्यों फिक्स करना है पाकिस्तानियों? क्योंकि आज रूल ऑफ लॉ की जो जंग मेरा लीडर इमरान खान इस मुल्क के पाकिस्तान में लड़ रहा है, फंडामेंटल राइट्स की जंग और तहरीक लेके बढ़ रहा है, उसका साथ देने पे हमें यह सजा दी जा रही है। उस्मान डार का जुर्म यह है पाकिस्तानियों के, वो आज इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान का साथ देना आज हमारा जुर्म बन चुका है इस मुल्क में। और जो कोई भी आज इमरान खान के साथ खड़ा है इस तहरीक में, उन्हें देखे जेलों में डाल रहे हैं, मुकदमात कर रहे हैं, बगावत के मुकदमात कर रहे हैं। तो एक तो मैं खुद इस कुरान पाक पे हाथ रख के कौम के सामने ये हल्फ देता हूं कि कभी, ये ठेके तो दूर की बात है, 150 अरब रुपए का मैं कामयाब जवान प्रोग्राम देख रहा था जब हुकूमत में था, 150 रुपए की ये करप्शन सामने नहीं लेके आ सके 150 अरब रुपए के प्रोजेक्ट से। आज तक ना मैंने खुद किकबैक्स ली हैं, करप्शन के पैसे को हाथ तक नहीं लगाया, ना मेरे बिहाफ पे जुवेद अली हो या कोई और शख्स हो, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है, कोई फ्रंटमैन नहीं है। ये इस मुकद्दस किताब को मैं कौम के सामने रख के आज हल्फ दे रहा हूं, 1 रुपया अपने जिस्म में, ना अपनी औलाद के जिस्म में हराम का पैसा उतारा है। और शायद यही वजह है कि हम रात को सुकून की नींद सो सकते हैं। कभी टैक्स पेयर के पैसे को हाथ नहीं लगाया। बतौर SAPM देखेंगे 40-45 SAPM इस हुकूमत में है, लाखों रुपए का एक SAPM पड़ता है। तनहा नहीं ली, गाड़ियां नहीं ली, बतौर SAPM जितनी ट्रैवलिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब से करता था, इस सोच से करता था कि ये मुल्क जो कर्जों के बोझ तले दबा है,
چلے میرے خاندان کا، عثمان ڈار کے خاندان کا، یہ جو کہتے ہیں 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ فی پاکستانی قرض چڑھ چکا ہے، اس لیے ٹیکس پیئر کے اوپر بوجھ نہیں بڑھا خزانے پہ. آج اس کا انعام یہ دیا جا رہا ہے عثمان ڈار کو، اور عثمان ڈار جیسے کئی لوگوں کو یہ پیغام اس ملک میں دیا جا رہا ہے، پاکستانیوں کے ایماندار لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اس ملک میں. بھائی اس ملک میں کرپٹ لوگ چاہیے، ایسے لوگ چاہیے جن کی آڈیوز بنائیں، ویڈیوز بنائیں، کمپرومائز لوگ چاہیے، ان کا گلا دبا سکیں، من پسند بیانات لے سکیں. مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دوں، عمران خان کے خلاف چلا جاؤں، پی ٹی آئی سے غداری کروں، عمران خان سے غداری کروں، اور جو یہ چیز جوید کی شکل میں میرے اوپر کرپشن کے الزامات لگا کر مجھے پھنسانا چاہتے تھے، یا مجھے جو بھی ان کے ارادے ہیں، اللہ الحق ہے. جوید کو میں اس لیے پوری قوم کے سامنے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج اس نے ہمت پکڑی ہے اور قوم کے سامنے سچ رکھا ہے. جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کے ملازمین کے اکاؤنٹوں میں سے کروڑوں اربوں روپے پکڑے جاتے ہیں. جس طرح اس ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف کے مالی کوک ڈرائیور کے اکاؤنٹوں میں سے پاکستانیوں اربوں روپے پکڑے گئے تھے. میں سوال اٹھاتا ہوں، کیا عثمان ڈار کے کوک کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے پکڑے گئے ہیں؟ کیا عثمان ڈار کے ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے پکڑے گئے ہیں یا اربوں روپے پکڑے گئے ہیں؟ وہ کرپشن کر رہا تھا. کیا میرے مالی کے اکاؤنٹ سے کوئی پیسہ نکل آیا ہے؟ یا میری اپنی بینک سٹیٹمنٹ ہو، جوید علی کی بینک سٹیٹمنٹ ہو؟ کیوں اس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، کردار کشی کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس ملک کو ایماندار شخص کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح میرے لیڈر عمران خان کی کردار کشی کی جا رہی ہے. کبھی اس کا توشاہانہ لے لیتے ہیں، کبھی فارن فنڈنگ لے لیتے ہیں. ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مشن ہے پاکستانیوں، کہ کسی طریقے ثابت کر دیں کہ عمران خان بھی ہماری طرح چور ڈاکو لٹیرا ہے. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں توشاہانہ سے کہ ہم تو چور ڈاکو لٹیرے ہیں ہی، کہ ہم نے حرام کے پیسے سے ایون فیلڈز بنایا، سرے مل بنایا، رائمنڈ مل کی دیواریں کھڑی کی. تو عمران خان بھی پاکستانی ہمارے جیسا ہی ہے. یہ امپورٹڈ لٹیرے اس ملک میں آج ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو میں میڈیا کی وساطت سے چیف جسٹس آف پاکستان سے نہایت ادب سے مخاطب ہوں. چیف جسٹس صاحب، میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہے، آپ میرے کیس پہ سو موٹو نوٹس لیں، اور میں میڈیا کی وساطت سے یہ اپیل کرتا ہوں ڈی جی اینٹی کرپشن سے، میرا مقدمہ اوپن میڈیا کے سامنے چلایا جائے. میرا مقدمہ سیال کوٹ کے عظیم لوگوں کی عدالت میں چلایا جائے. اوپن مجھے ننگا کرے میں نے جو لوٹ مار کی ہے. میری کرپشن کو سیال کوٹ کے لوگوں کے سامنے لائیں، اور میں میڈیا کے وساطت سے یہ وعدہ کرتا ہوں، اگر میں نے کرپشن کیا مجھے وہاں ہی الٹا لٹکا دیں، پھانسی دے دیں مجھے سیال کوٹ کے کسی چوک میں. لیکن خدا را یہ نہ کریں، یہ ڈرامے نہ اس ملک میں کریں کہ لوگوں کو اٹھا لیں، ان سے جعلی بیانات دلائیں. سوال میں اٹھاتا ہوں ڈی پی او سیالکوٹ جو ذیشان ہے اس وقت، ڈی سی جو سیالکوٹ میں بیٹھے عدنان محمود ایوان ہے، میں ڈی پی او ڈی سی سیالکوٹ سے پوچھتا ہوں کیا ان کے پاس اس کے سوالات کا جواب ہے؟ کیا ڈی پی او سیالکوٹ بتائے گا کہ اس کے ساتھ کس نے تشدد کیا؟ میں میڈیا کی وساطت سے سوال اٹھاتا ہوں وہ کون لوگ تھے جو جوید کے منہ پر کپڑا ڈال کر اسے لے گئے، جانوروں کی طرح ہتھ کڑی لگا کر باندھ کے رکھا، ننگا کیا، ٹھنڈے فرش کے اوپر لٹایا، اسے سیدھا لٹایا، الٹا لٹایا، پھر بھی بات نہیں بنی، اور پھر کہا کہ تمہاری بیوی کو بلائیں گے، بچے کو بلائیں گے، بیوی کو ننگا کریں گے، ویڈیو بنائیں گے، تصویریں کھینچیں گے، تمہارے بچوں کو الیکٹرک شاک دیں گے. کیا میں سوال اٹھاتا ہوں کہ اس دن کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے فاؤنڈنگ فادرز، علامہ اقبال، قائد اعظم نے، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں نے اس پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی کہ آج ہمیں اپنے ہی ملک میں ٹارچر کیا جا رہا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ذہنی ٹارچر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سوال اٹھاتا ہوں کہ وہ شخص جس نے کرپشن نہیں کی اس کو عدالتوں میں بھیجا جا رہا ہے، کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے، عبوری ضمانتیں لے کے باہر ہیں. جرم کیا ہے کہ ایمانداری کے ساتھ ملک کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، ایمانداری کے ساتھ سیالکوٹ میں پروجیکٹس لا کے سیالکوٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، اور سب سے بڑھ کے
اپنے لیڈر عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں, ہٹ نہیں رہے ہیں, اس بات کی یہ ہمیں سزا دے رہے ہیں. تو میں جو 2-3 سوالات اٹھائے ہیں, میں اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ کیس سنا جانا چاہیے. یہ پاکستان کے آنے والے مستقبل کی ڈائریکشن سیٹ کرے گا یہ کیس, میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں. اس لیے کہ اس کے ساتھ جو ہوا جوید کے ساتھ, اور اس کی جان کو خطرہ ہے, اس کو تھریٹس آ رہے ہیں, اس کی فیملی کو تھریٹس آ رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب, آپ سو موٹو نوٹس لیں اور اس کی فیملی کو پروٹیکشن دیں. جوید کو پروٹیکشن ملنی چاہیے. آج اس نے ہمت حوصلہ کر کے جو اس کے ساتھ ہوا میڈیا کی وساطت سے قوم کے سامنے رکھا ہے, آج اس کو خطرہ ہے. تو ہم پورا پوچھتے رہیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جو جوید کے منہ پہ کپڑا ڈال کر کدھر لے کے گئے, اور وہ کون تھا جو جوید سے پوچھتا تھا, کمرے میں انٹر ہوتا تھا, سارے خاموش ہو جاتے تھے. بڑے صاحب آ گئے ہیں, بڑے صاحب. یہ بڑے صاحب کون تھے؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس صاحب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بلائیں, مجھے بلائیں, جوید کو بلائیں, ڈی پی او سیالکوٹ کو بلائیں, ڈی سی کو بلائیں, ان تمام اہلکاروں کو بلائیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سی او کو بلائیں سیالکوٹ میں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے محکمے کے لوگوں کو بلائیں اور انہیں پوچھیں آپ کو کہاں بلایا جاتا تھا. وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی انکوائری کے لیے وہ کس جگہ جاتے تھے اور ان کو کیوں ہراساں کیا جاتا تھا. وہ سکول سرٹیفکیٹ جس کی یہ 8ویں کی بات کر رہے ہیں, اس کے مالک کو کس نے خوف و ہراساں کیا, وہ مالک بھی میڈیا پہ آئے گا. اس مالک نے جا کے اینٹی کرپشن کی عدالت میں بیان دیا ہے کہ جوید کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ٹھیک ہے, اس وجہ سے اس کی بیل ہوئی ہے. تو مجھے ایک عثمان ڈار کو فکس کرنے کے لیے سیالکوٹ میں ایسے خوف و ہراساں پھیلا رکھا ہے, لوگ اٹھا رہے ہیں, لوگوں کو تھریٹ دے رہے ہیں, او بھائی ویسے ہی اندر ڈال دیں, ہم تو ویسے ہی جیل پر ہوتے ریک میں اندر جانا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو راستہ اختیار انہوں نے کیا ہے, ہر محاذ پر قانونی اور آئینی جنگ لڑیں گے. میرا لیڈر عمران خان اسی نظام کو ایکسپوز کر رہا ہے, اسی نظام کو جو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے عمران خان, وہ اسی گلے سڑے فرسودہ جکڑے ہوئے نظام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے, جس کا آج مجھے سامنے ہے, دیگر پاکستانیوں کو سامنے ہے, اور جوید جیسے شخص کو سامنے ہے. کوئی سوال آپ لینا چاہتے ہیں؟ یہ بتائیے گا, آپ نے بھی عثمان بھائی کے تھریٹ ہے, تھریٹ کن سے ہے, کون ان کو دے رہا ہے دھمکیاں اور کیوں دے رہا ہے, اور کیوں یہ صرف آپ کے خلاف بیان دیا گیا ہے اور جوید کو بنایا گیا کہ تشدد کر کے آپ کے خلاف کیا گیا, کون تھریٹ کر رہا ہے, آپ کا کس کے اوپر ہے, کہ آپ کس کا مانتے ہیں؟ دیکھیں, بڑا زبردست سوال انہوں نے کیا ہے. اسی لیے کل عمران خان صاحب نے بھی چیف جسٹس صاحب سے اپیل کی تھی, میں نے بھی آج اس پریس کانفرنس کی وساطت سے چیف جسٹس صاحب سے اپیل کی ہے کہ سو موٹو نے ان پولیس والوں کو بلایا جانا چاہیے نا. پہلے نمبر پہ ایک چوکیدار کے منہ کے اوپر نقاب ڈال کے, یہ جوید کوئی کلبوشن تھا؟ میں پوچھتا ہوں, یہ کلبوشن تھا جس کے منہ پہ نقاب ڈالا گیا؟ کیوں نقاب ڈالا گیا؟ کہ اسے پتا نہ چلے کہ یہ تھانے میں نہیں جا رہا, یہ کسی اور جگہ جا رہا ہے. اور وہ کون سی جگہ جا رہا ہے یہ سیالکوٹ کا ڈی پی او بتائے گا آگے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, کہ ان کو کہاں لے کے گئے تھے, کون سے وہ لوگ تھے. 164 کا بیان قرآن پاک پہ اس نے ہاتھ رکھ کے پوری قوم کو بتایا ہے کہ واش روم میں لیا گیا ہے. اور بھائی اگر واقعی ڈاکہ ڈالا تھا تو پولیس تھانے میں اوپن لو, ایک دن اس کو رٹاتے رہے ہیں کہ تم نے یہ بولنا ہے, یہ بولنا ہے, یہ بولنا ہے. میں مزید انکشافات لے کے آ رہا ہوں. ابھی یہ جو فلم انہوں نے چلائی ہے نا سیالکوٹ میں, یہ جوید تو ابھی بگننگ ہے. اس کے اندر جتنے کردار انہوں نے وہاں پکڑے ہیں وہ سارے تیار ہو گئے ہوئے ہیں اس نظام کے خلاف, باغی ہو گئے ہیں اس نظام کے خلاف, جو لوگوں کو یہ ہراساں کر کے کہہ رہے ہیں بولو پیسہ پکڑا ہے, پیسہ دیا ہے. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی ہیئرنگ ہوگی. اگر سو موٹو نہیں بھی لیا جاتا, میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ہم براہ راست پٹیشن جوید علی کے کیس کی ڈالیں گے سپریم کورٹ کے اندر, چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آنے والے وقت میں کوئی اور جوید نہ بنے.
जिस तरह जानवरों की तरह हथकड़ी लगाकर इसको चौकीदार की नौकरी पर बांधा गया, नंगा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सारे सवालात उठेंगे, इस केस का पूरा पीछा किया जाएगा। लेकिन जो मैंने मीडिया से अपील की है कि मेरा ये मुकदमा सियालकोट के लोगों के सामने खोला जाए, मीडिया के चैनल इसी तरह कैमरे लगे हों और डीजी एंटी करप्शन या जो भी इस इंक्वायरी के ऊपर इंचार्ज है वो सारे के सामने पूछे मुझसे कि उस्मान डार ये तुम्हारे अकाउंट की स्टेटमेंट पकड़ी है, इसमें करोड़ों रुपए आए हैं, या फलाने ठेकेदार ने ये तुम्हें ट्रांजैक्शन की है, या जवेद अली के नाम पे ये एकड़ों में जगह निकल आई है, या इसके अकाउंट में पैसे निकल आए हैं, या इसने प्रॉपर्टियां बना ली हैं। मैं चाहता हूं ये सारा कुछ कौम के सामने आना चाहिए। बंद कमरों की इंक्वायरी नहीं होगी मेरी। उस्मान डार के करप्शन के केस की कान खोल के सुन लो, बंद कमरे में इंक्वायरी नहीं होगी। सब कुछ कौम के सामने होगा कि मैंने क्या लूटमार की है मुल्क में। जवेद भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आज वीडियो बयान आपका सामने आया तो अब आप आके आपने अच्छी बात की, जो कुछ आपके साथ हुआ जो आप बता रहे काबिल मजम्मत है। जब आप खान साहब के साथ कल बैठे थे तब आपने क्यों ये बताया था, ये खान साहब को क्यों नहीं बताया कि मेरा वीडियो बयान है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है और इस थ्रेड के बिना के ऊपर, ताकि कल अगर आप ये कर देते तो शायद ये बयान आज मंजराम में भी आता है, उसको नोटिस वैल्यू उस्मान डार साहब को भी कुरान पाक ना उठाना पड़ता, वो इसका ना। ये बयान सर उन्होंने उधर ही लिया है। ठीक है, आपने कल मैं बात करूँ, कल आप आए जी। खान साहब के साथ बैठे, कल आपने ये क्यों नहीं बताया कि मेरा एक वीडियो बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है और मुझे इस तरह थ्रेट किया गया था और मुझे ये धमकाया गया था, तो ये वीडियो बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। खान साहब का भी बयान मजबूत होता है और उस्मान डार साहब को इजाजत न देनी पड़ती आज कुरान उठाने की, और आपको भी कुरान ना उठाना पड़ता। नहीं, लेकिन कल खान साहब ने कहा तो है 164 का बयान लिया इसका। खान साहब का मैं अभी क्लिप सुना देता हूं, वायरल हुआ हुआ है पूरे सोशल मीडिया पे कि इसको नंगा करके इसकी फैमिली को, बेगम को थ्रेट करके 164 का बयान लिया गया है। खान साहब ने तो कल कौम को बताया है, मेरा हाल आपने सुना नहीं है। हम आए इसलिए हैं कि शायद जो भी ये प्रोपोगंडा करना चाह रहे थे इन्होंने एक वीडियो मैसेज छोड़ दिया। मुझे कुछ दोस्तों के फोन आए मीडिया के कि डॉक्टर साहब आप अपना वीडियो मैसेज दें जी कि इस बयान के वाले से ये क्या है। मैंने कहा मैं वीडियो मैसेज नहीं दूंगा, मैं सारे मीडिया के सामने आके बात करूंगा। तो आज हम आए हैं, अभी ये मुकदमा चलना है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये मुकदमा ओपन ट्रायल होना चाहिए और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इसके साथ किया गया है उसकी जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि इस मुल्क में मजीद जवेद जैसे लोगों को इन जालमों के शिकंजे से बचाया जा सके। आप खुद सोचें कि किस तरह नंगा करके, कड़ी लगा के, बांध के जानवरों की तरह ज़हनी टॉर्चर देने की कोशिश की जा रही है। और फिर मैं नहीं समझता जिस मुआशरे में, जिस सोसाइटी में बतौर मुसलमान अगर हमें हमारी बीवियों का, बहनों का, माओं का और बच्चों का इस तरह कहा जाए कि उनके साथ ये सलूक किया जाएगा। आप जो मेरे मीडिया के दोस्त बैठे हैं, आप भी ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम कुलभूषण के दोस्त हैं, हम कुलभूषण के यार हैं, हमसे भी हाथ पांव के अंगूठे लगवा लो, हमने गद्दारी की है मुल्क के साथ। क्योंकि ये जिस तरह के टॉर्चर के साथ लोगों को कोशिश करते हैं कि लोग वादा माफवा बने, उनकी फैमिलीज को नंगा करें, सोशल मीडिया पे डालें, और ऑलरेडी आप देख रहे हैं वीडियोस वायरल हो रही हैं, ऑडियोज वायरल हो रही हैं। इस पे भी इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नोटिस जो पिटीशन है कि चेक करें कि इस मुल्क में ऑडियो वीडियोस कौन बना रहा है। आज तो इस मुल्क में आलम यह हो गया है कि मियां बीवी भी आपस में फोन पे बात करते हुए डर रहे हैं। आज पाकिस्तान में मियां बीवी भी टेलीफोन पे बात करते हुए डर रहे हैं कि तेरे ऑडियो ही ना आई हो साड़ी, पता ही नहीं की हो रहा मुल्क से। सो इंशाअल्लाह ताला जी हर महाज पे इस केस का मैं इन्हें जवाब दूंगा। मजीद चीजें हैं, अभी एक एक करके कौम के सामने भी लाएंगे, मीडिया के सामने भी लाएंगे, और जैसे जैसे केस चलेगा। लेकिन डीपीओ, डीसी, सियालकोट और ये इंतजामिया और एजुकेशन के जो महकमे के लोग हैं, इनको मुझे नंगा करना है इस कौम के सामने कि जो तमाशा इन्होंने लगाया इस जवेद को उठा के, ये बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आके कि वो कौन लोग थे जो इसे उठा के लेके गए थे, और वो कौन शख्स था जब वो कमरे में आता था तो खामोशी छा जाती थी। बड़े साहब आ गए हैं,
یہ بڑے صاحب کون ہیں؟ میں میڈیا کی وساطت سے انہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے صاحب کون ہیں؟ مجھے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ ڈی پی او سیالکوٹ اور ڈی سی سیالکوٹ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئیں گے تو بتائیں گے کہ یہ بڑے صاحب کون تھے.